پیارے محبوب کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرتوئی قصہ مختصر، اور پیارے ابو بکر کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از انبیاء بزرتوئی قصہ مختصر، انبیاء کے بعد سب سے بلند مقام اور بلند شان آپ کی ہی ہے۔ تو بہرحال جنہوں نے مشکل وقت میں امت کو سنبھالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے آئے اور آپ سے فرمایا کہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے اور آپ تیار ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں تو پہلے سے تیار تھا، اور میں نے سفر کے لیے اسپیشلی 2 سواریاں 2 اونٹنیاں میں نے تیار کی ہوئی، ایک آپ کے لیے ہیں اور ایک میرے لیے۔ اور جہاں تک ان اونٹنیوں پہ سفر تھا وہ فرمایا، اور اس کے بعد غار ثور تک تشریف لے گئے۔ کافی بلندی پہ ہے غار ثور۔ آج اچھا بھلا صحت مند انسان ہو تو مشکل سے وہاں جاتا ہے، ایک صحت مند انسان اگر جاتا ہے تو 2 گھنٹے اس کے آرام سے لگ جاتے ہیں ایک طرف سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اور اس مشکل ترین راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک پہنچایا۔ قرآن شریف کا ایک مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا ایمان والوں پر جب انہی میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ تو میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کندھوں پہ دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ سارا کا سارا احسان اور انعام سمٹ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کندھوں پہ آ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے سے لگ رہے ہیں، اور اس بلند مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے۔ اور وہ جو غار تھا تو ظاہر ہے ویران غار تھا، وہاں پر بہت سارے خطرات تھے، اور کیڑے مکوڑے اور دوسری چیزوں کے بہت سارے خطرات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرایا اور خود اندر تشریف لے گئے اور اس کی صفائی کی، اور بہت سارے سوراخ تھے، اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا، اپنی ایڑی مبارک وہاں رکھ دی، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اور اتنا بڑا شرف ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے جو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نصیب کی۔ اور وہ جہاں ایڑی رکھی تھی وہاں سامنے ڈسا، اس کے اثرات، زہر کے اثرات جسم پہ پہنچ چکے، اور تکلیف کی وجہ سے آنکھوں مبارک سے آنسو بہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار پہ وہ آنسو گرے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے تو سانپ نے ڈس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی مبارک پہ لگا دیا، اللہ نے ان کو صحت یاب فرما دیا، شفا یاب فرما دیا۔ تو بہرحال سفر 2 ہیں، ایک معراج کا سفر ہے، ایک ہجرت کا سفر ہے۔ معراج کے سفر میں جبریل امین تشریف لے آئے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہجرت کے سفر میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے آئے۔ معراج کے سفر میں جبریل امین وہ سواری لے کر آئے جس کو براق کہتے ہیں، اور ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کندھا پیش کر دیا ہے۔ معراج کے سفر میں جبریل امین کے ساتھ پیارے محبوب کی جو بات چیت ہوئی دوران سفر، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہجرت کے سفر میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
راز و نیاز کی باتیں ہوئی تو اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ معراج کے سفر میں جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے اور فرمایا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب کے ایسے رفیق بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ غار میں بھی ساتھ تھے تو مزار میں بھی ساتھ، اور جنت میں بھی ساتھ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا ابو بکر انت الصاحب فی الغار، تو میرا ساتھی ہے اس غار میں بھی، وانت الصاحب فی المزار، اور تو مزار میں بھی میرا ساتھی ہے، وانت الصاحب فی الحوض، اور حوض کوثر پہ بھی تو میرا ساتھی ہے، وانت الصاحب فی الجنہ، اور تو جنت میں میرا ساتھی ہو۔ اور فرمایا کہ ان اللہ یتجلی للناس عامہ، اللہ عام انسانوں کو اپنی عام اور تام زیارت کرائے گا، اور انسان اللہ کی زیارت کریں گے، لیکن فرمایا کہ ولی ابی بکر ابن ابی قحافہ خاصتاً، اللہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کو خاص اپنی زیارت کرائے گا، خصوصی زیارت کرائے گا۔ یہ شان اور یہ مقام اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت میں بھی پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار بنے، اور ساتھ نبھایا، بچپن کا ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے دوست بھی تھے، اور پھر مدینہ کا جو سفر تھا، ہجرت کا سفر تھا، بڑا دشوار گزار اور خطرات سے پر سفر تھا، اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ مدینہ طیبہ جب پہنچے تو سب سے پہلے مسجد کی جو بنیاد رکھی تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سرمایہ لگایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، اور ان میں سے 35,000 درہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے تھے۔ اور کئی ایسے غلام تھے جن پہ کفار ظلم کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ ان میں سر فہرست مؤذن مسجد نبی شریف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا، اور حضرت مہدیہ اور نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خرید کر آزاد کیا، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت حمامہ کو بھی خرید کر آزاد کر دیا، اور بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا۔ تو ایک دفعہ ان کے والد نے کہا کہ تو کمزور اور ناتواں اور ضعیف لوگوں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے، تو کسی صحت مند انسان کو خرید کر آزاد کرے گا تو وہ تیرا معاون بنے گا، تیرا دست و بازو بنے گا، تجھے کام آئے گا۔ تو جو ضعیف لوگ ہیں اور کمزور لوگ ہیں اور جو دیہاتے ہیں اور عورتیں ہیں، تو ان کو آزاد کر رہا ہے۔ تو فرمایا ابا جان میں تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت اس وقت اتری کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ خوش نصیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ متقی انسان ہے، اتقا، سب سے زیادہ تقوی والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے دور کر دیں گے، بچا دیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ اپنا مال اس لیے دیتے ہیں تاکہ پاکیزگی حاصل کریں۔ وما لأحد من نعمت تجزا، کسی ایک کا احسان نہیں ہے کہ وہ بدلہ چکانے کے لیے ان پہ خرچ کر رہے ہوں یا وہ ان غلاموں کو آزاد کر رہے ہوں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب اعلیٰ کی رضا کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قریب وہ راضی ہو جائیں گے، اللہ ان کو راضی کر دے گا۔ تو یہ آیت اس وقت اتری تھی جب ان کے ابا نے یہ بات کہی تھی، تو انہوں نے سارا کچھ لٹا دیا تھا۔ 5,000 درہم آپ کے پاس تھے، تو جسے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مسجد نبی شریف کی جگہ خرید کر وہ رقم وہاں لگا دی تھی۔ اور آج تک مسجد نبی شریف میں جتنی بھی توسیع ہو جائے،
اس کی بنیاد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ ڈالا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ اجر اور ثواب ان کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ یہ اولیت بھی اللہ نے ان کو عطا کی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اپنی بیٹی سب سے پہلے جس نے پیش کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ایک جنگ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے اپیل کی اور فرمایا کہ سارے کے سارے فنڈنگ کرو، سارے لوگوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس میں حصہ ڈالا، مسجد نبی شریف کا سین بھر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان دنوں میں مالی لحاظ سے کافی بہتر تھا، تو میں نے سوچا کہ آج تو اتنا کچھ اللہ کے راستے میں دوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ فرمایا میں نے کل سرمایہ کا نصف کیا اور نصف گھر میں چھوڑا، اور نصف لا کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا کہ نصف چھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اور انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ ٹاٹ کا ہے، اور ببول اور ککر کے کانٹوں کے بٹن جوڑے ہوئے ہیں، اور ساری کی ساری پونجی اٹھا کے لائے اور پیارے محبوب کے قدموں میں نشاور کر دی۔ پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے۔ اور جبریل امین آئے تو وہی لباس پہنا ہوا تھا، اور کہا کہ اللہ ابوبکر کو سلام پیش کر رہا ہے، اور آج یہ لباس میرا جو ہے سارے فرشتوں کا یہ لباس ہے، کہ اللہ کو حضرت ابوبکر صدیق کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں سب نے یہ لباس پہنا ہوا ہے آج۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لا سکے، انتظار ہو رہا ہے کس کی جرت ہے کہ پیارے نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو، اور کافی انتظار ہو رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر درخواست کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری نہ آئی تو آخر فرمایا کہ جاؤ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو نماز پڑھائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابوبکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ وہ رقیق القلب ہیں، دل ان کا بہت نرم ہے، جب آپ کو مصلی پہ نہ دیکھیں گے تو آپ کے مصلی پہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، اور کھڑے ہو گے تو وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے، تو آپ کسی اور کو فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھائیں گے۔ یہ اشارہ تھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہ امامت اور خلافت یہ لازم اور ملزوم چیز ہے، امامت کو علادہ چیز نہیں ہے، خلافت کو علادہ چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، دو صحابہ اکرام، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک روایت میں حضرت جو ہے عبداللہ ابن عباس کا ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہما، اور دوسری روایت میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر آتا ہے۔ ان دونوں حضرات کو بلایا اور ایک ہاتھ مبارک ایک کے کندھے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ مبارک دوسرے کے کندھے پہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اس حالت میں کہ کمزوری کی وجہ سے پاؤں گھسٹ رہے تھے، زمین پہ لگ نہیں رہے تھے۔ آپ تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، تو فرمایا کہ مقام کا یا ابو بکر اپنی جگہ پہ رہو، اور بڑی ہلچل مچ گئی صفوں میں، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز عطا فرما رہے ہیں، اور پوری امت اور پوری قوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ پوری قوم کو، پوری امت کو ابو بکر کے پیچھے کھڑا کر کے جمع کر دیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف انہیں حاصل ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو پیارے محبوب کے ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے، سب سے پہلے آپ تشریف فرما ہوئے، لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے وہاں نہیں،
نیچے والی سیڑھی جو تھی، اسٹیپ جو تھا، وہاں تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو حضرت حسن چھوٹے سے تھے، تو وہ تو اپنے نانا جان کو دیکھتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ میرے نانا جان کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آگے چھوٹے تھے، آ کر کہا کہ آپ میرے نانا جان کی جگہ کیوں بیٹھ گئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے اور اس شہزادے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پھر اپنی گود پہ بٹھایا، اور کافی دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے، گفتگو نہ فرما سکے۔ تو اتنا احترام، اتنی محبت اہل بیت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ اسی طرح جمعے کا خطبہ ارشاد فرما کے باہر نکلے، گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، آپ ان بچوں کے پیچھے دوڑ پڑے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، بھاگتے بھاگتے حضرت حسن کو پکڑا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ تھے، فرمایا کہ اس کی صورت جو ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ اتنی محبت اور اتنا احترام اہل بیت کے ساتھ فرمایا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائی تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں سب سے پہلے دفن ہونے کا شرف انہیں حاصل ہوا، وہاں ان کی قبر مبارک بنی، اور ہر مقام پہ اللہ نے ان کو اولیت اور افضلیت عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سارے انسانوں سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے مقدس اور بزرگ ہستی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ بعد از انبیاء بزرگ تو قصہ مختصر۔ پیارے محبوب کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اور پیارے ابو بکر کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از انبیاء بزرگ تو قصہ مختصر۔ انبیاء کے بعد سب سے بلند مقام اور بلند شان آپ کی ہی ہے۔ تو بہرحال جنہوں نے مشکل وقت میں امت کو سنبھالا اور مختلف فتنوں نے سر اٹھائے، ان کی سرکوبی کی، کہیں جھوٹے مدعی نبوت کھڑے ہو گئے، کہیں منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، کہیں مرتدین کا فتنہ ہے، سارے فتنوں کی سرکوبی کی، مشکل وقت میں امت کو سنبھالا، یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ فتنہ انسی و کذاب مٹایا ابو بکر نے، فتنہ انسی و کذاب مٹایا ابو بکر نے، زور ردت کا زمانے سے ہٹایا ابو بکر نے، روم و فارس کو خاک میں ملایا ابو بکر نے، کفر کو موت کا پیغام سنایا ابو بکر نے، ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے، ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شان میں 32 قرآن شریف کی آیتیں ہیں۔ اللہ ان مقدس ہستیوں کی سچی محبت اور کامل اتباع ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔